خلاصہ تفسیر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں یہ واقعہ بھی سنا دو کہ جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کعبہ شریف کی دیواریں بناتے تھے، اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو با نفس نفیس چن رہے تھے، یعنی بنا رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر دے رہے تھے۔ نہایت عجز و انکسار سے یہ دعا کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا قبول فرما۔ حالانکہ یہ کتنے پتے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ پیارے خلیل میرا گھر تعمیر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرا گھر تعمیر کرو۔ جب اللہ تعالیٰ خود آرڈر دے رہا ہے تو اس نے جب خود حکم کر دیا تو پھر دعا مانگنے کی ضرورت تھی۔ یہ ہے کمال در کمال عجز اور انکساری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ مالک سب کچھ تیری عطا اور کرم سے ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، کہ الہی ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ ہم جو کچھ زبان سے دعا کرتے ہیں تو خوب سنتا ہے، ہمارے دل کی حالت سے تو خوب واقف ہے۔ ہم دل سے بھی وہی عرض کرتے ہیں، زبان مبارک سے بھی وہی عرض کرتے ہیں، مولا مہربانی فرما۔ اس آیات پاک سے معلوم ہوا کہ بنیاد کعبہ شریف پہلے ہی سے موجود تھی، جس طرح کہ آپ نے بڑی ڈیٹیل سے سماعت فرمایا۔ یہاں تفسیر روح البیان اور تفسیر عزیزی شریف نے فرمایا کہ زمین سے پہلے پانی ہی پانی تھا، زمین بچھانے سے پہلے پانی ہی پانی تھا۔ قرآن پاک بھی اسی پر شاہد ہے۔ سورۃ ہود علیہ السلام میں بھی یہی آیا ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کا عرش اعظم پہلے پانی پر تھا۔ دوسری سورۃ انبیاء علیہ السلام میں ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ اب جب سائنس کی تحقیق ہو رہی ہے نا، یہ جملہ ویسے سنے ہمیں تو یہی چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن لوگوں کے ذوق کے لیے بول جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ سائنس کی تحقیق کو بڑا جلد تسلیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سوچوں میں پڑ جاتے ہیں۔ جناب جو یہ تحقیق ہوتی جا رہی ہے، سب چیز پانی سے پیدا ہونے پر ثابت ہو رہی ہے۔ قدرتی طور پر 2000 سال پہلے کعبہ شریف کی جگہ اس پر سفید جھاگ پیدا ہوا، یعنی پورا کیا تھا؟ پانی ہی پانی تھا، زمین کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں نا کہ فاطر السماوات والارض والذی، یعنی وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ زمین تو نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھے، یہ تو پیدا کیے گئے، بنائے گئے قدرتی طور پر 2000 سال پہلے، ٹھیک ہے نا جناب۔ کعبہ شریف کی جگہ اس پر سفید جھاگ پیدا ہوا، جہاں بالکل کعبہ پانی 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 تھا، اس جگہ کیا ہوا؟ جھاگ پیدا ہوا۔ کچھ روز میں اسی کو پھیلا کر زمین کر دیا گیا، اسی جھاگ کو پھیلا کر زمین کر دیا گیا۔ یہ میاں کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ آپ کبھی سمندروں پر توجہ کریں، دریاؤں پر توجہ کریں، نہروں پر توجہ کریں، جب جھاگ بنتی ہے نا، جھاگ پھر کنارے لگ جاتی ہے،
بلبلے اس کے سفید لگتے 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 اس کی جو ہے نا تہ لگ جاتی ہے. تہ کو جب استراب کرے نا جی وہ ایک قسم کی مٹی بن جاتی ہے. ایک بار پچھلے دنوں جب ہم کعبہ شریف کی تاریخ پڑھ رہے تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو کمہار لوگ جو دوسرے پانی سے بناتے پانی کے جو ہے نا تالاب کھول کر کے کلمی شورا میں کوئی اپنا وہ کوئی اور چیزیں ڈالتے ہیں، کچھ بھی نہیں ڈالتے، پانی ہوتا ہے. وہ پانی سے جو ہے نا جناب وہ پانی کی شکل دیکھیں اور کلمی شورے کی شکل دیکھیں، وہ بھی پانی سے بنتا ہوتا ہے. اسی برف کو دیکھ لیں. اچھا کچھ روز میں اسی کو پھیلا کر زمین کر دیا گیا. پھر جب فرشتوں کو رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی، آپ دیکھ رہے ہیں نا پہلے پانی، کسی خاص جگہ پر جھاگ سفید، پھر اس کو پھیلا کر زمین بنا دیا گیا. پھر آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا نا جناب. مٹی پیدا ہوئی تو آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. تو انہوں نے اپنی خلافت کا استحقاق پیش کیا اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کی حکمت پوچھی. مولا ہم جو تیرے ہیں، ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے جناب. مگر اس جرات کی معذرت میں توبہ کی نیت سے 7 برس، ٹھیک ہے نا جناب، عرش اعظم کا طواف کیا. کتنے برس؟ 7 برس عرش اعظم کا. فرشتوں نے پھر بعد میں اعتراف کیا نا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. مولا ہم تو وہ کچھ جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا یا بتایا. تو انہوں نے توبہ کی نیت سے کہ ہم نے یہ جرات کیوں کی، حالانکہ سوال پوچھنا کوئی بدبی نہیں تھا، لیکن وہ معصوم ہستی ہیں، معصوم جماعت ہے. 7 سال عرش اعظم کا طواف ہوتا رہا. حکم الہی ہوا کہ زمین میں بھی اسی جھاگ کی جگہ نشان لگا دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں میں نے جھاگ پیدا کی وہاں کیا کر دو؟ نشان لگا دو. جہاں میرے بندے خطا کر کے اس کے طواف سے مجھے راضی کیا کریں. یعنی تم نے بنیت توبہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیوں جرات کی پوچھنے کی، 7 سال طواف کیا، لہذا جہاں جھاگ ابری تھی نا وہاں نشان لگا دو، تاکہ میرے بندے جو میں مخلوق پیدا کروں گا اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے گی تو وہ اسی جگہ کے طواف کر کے میری بارگاہ میں توبہ مانگ لیا کریں. پھر آدم علیہ السلام کا خمیر مبارک اسی کعبہ شریف کی جگہ ہوا. یہ بھی نقطہ ذہن میں رکھیں. آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا خانہ کعبہ شریف والی جگہ پیدا کیا گیا، کیونکہ اس وقت خانہ کعبہ شریف کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا نا. بس قدرتی طور پر یعنی کہ اپنا اشارہ تو تھا ہلکی سی، یعنی کہ جگہ منتخب تو تھی، نہ اس میں نیاں تھی، نہ اس میں نشان تھا، نہ اس میں عبارت تھی، نہ اس میں کوئی دیوار تھی. یہی جگہ حضرت آدم علیہ السلام کے قالب مبارک کو یعنی وجود مسعود یہی بنایا گیا جہاں حاجی صاحبان طواف کرتے ہیں. اور 40 سال تک ان کا جسم پاک یہیں ہی رہ کر خشک ہوا. 40 سال، کچھ روایت میں 40 دن آتا ہے، کچھ روایت میں 40 سال آتا ہے. بار کے 40 سال ہو یا 40 دن ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی کائنات آج تو خیر بنائی ہے جناب، کئی صدیاں کئی ہزاروں سال گزر گئے ہیں. یہاں یعنی کہ آپ کا خمیر مبارک جب وجود مسعود قالب مبارک یہیں تشریف فرما ہوا اور خشک ہوتا رہا. خشک تو میاں مٹی تھی نا، اس نے تو 1-2-4 دن میں خشک ہو جانا تھا، بس یہ راز الہی تھے. اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا، اتنے عرصے کے لیے کس لیے رکھا. اور آپ یہیں سے ہی جنت میں گئے.
یہ بھی شاید اسی میں آگے آئے گا، مکہ شریف کی آبادی کل سے شروع ہونے والی، کہ آپ کے وجود مسعود کو جب پیدا کیا گیا، یعنی جسم مبارک کو 39 دن، کتنے دن؟ 39 دن غم کی بارش برستی رہی۔ یوں دو باتیں ہیں، 40 دن اگر غم کی بارش برستی رہی تو 41ویں دن صرف خوشی کی بارش ہوئی۔ اگر 39 دن غم کی بارش برستی رہی تو صرف 40ویں دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان میں غم زیادہ ہے، خوشی کم ہے، کیونکہ غم 39 دن کہاں ایک دن۔ تو جب کبھی ہمارے ہاں ہلکا باب آتا ہے نا، ہر بندہ پریشان تو ایسے ہی پوچھو، کوئی سفید پوش ہے، کوئی بڑا افسر ہے، کوئی چودھری ہے جو پیر ہے، عالم ہے، فقیر ہے، ان کو تو ہم تو صرف ایک ہی جملہ عرض کر کے ان کو نا مطمئن اور سکون دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار پوری دنیا میں کوئی کراڑ ہے، سمجھتے نا کراڑ، ہم اپنی زبان میں ہندو سکھوں کو کہتے ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں، چودھری ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے، سیاہ ہے، سفید ہے، مجھے تو نہیں معلوم کہ کسی بندے کو سکون ہو۔ کسی کو جناب اولاد کی پریشانی، کسی کو بیٹیوں کی پریشانی رشتوں کے معاملے میں، کسی کو بیٹوں کی پریشانی پڑھائی یا بدروی کے معاملے میں، نافرمانی کے معاملے میں، کسی کو اپنی تکلیف کی پریشانی، کسی کو مکان نہ ہونے کی پریشانی، کوئی کرائے پر بیٹھے تو کرایہ دینے کی پریشانی، کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو مقدمات کی، کسی کو زمینوں کی، کسی کو ہمسایوں کی، کسی کو پیپروں کی، کسی کو بڑوں کی، کسی کو سیاست کی، کسی کو لینڈ حاصل ہر بندہ کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا ضرور ہے۔ ہاں، اور جنت سے ہندوستان میں اترے، یعنی خانہ کعبہ شریف سے آپ جنت میں تشریف لے گئے، اور جنت سے آپ کی تشریف آوری کہاں اتری؟ ہندوستان میں۔ آدم علیہ السلام وہ جو ہے نا سری لنکا کا پہاڑ جو سننے میں آتا ہے، وہاں آج تک بھی آپ کہتے ہیں کہ وہاں آپ کے پاؤں مبارک کے نشان بھی ہیں، سری لنکا میں۔ سری لنکا ہندوستان تب ایک ہی تھا نا جناب، آج سے بھی چند سال پہلے کی بات تو نہیں نا، ہزاروں سال پہلے کی بات۔ تو پہلے انسان کی تشریف آوری ہو رہی ہے، وہاں پہلے کون انسان ہوتے تھے؟ جنی ہوتے تھے۔ تو آپ ہندوستان میں تشریف لے اور آپ نے با پیادہ یعنی پیدل 40 حج کیے۔ 40 کا نقطہ بہت بڑا بابرکت نقطہ ہے، جس طرح کہ آپ 40 سال تک آپ کا جسم مبارک خشک ہوتا رہا اور آپ نے 40 حج مبارک کیے۔ انسان کی عقل بھی 40 سال تک کامل ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی 40 دن جو ہے نا اعتکاف کیا۔ یہ 40 کی نسبت کبھی پھر عرض کریں کہ 40 والا عدد جو ہے نا بہت خوبصورت عدد ہے۔ 40 حج کیے۔ کعبہ شریف کے باقی حالات ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، جو آپ نے پچھلے ہفتے سماعت فرمائے تھے۔ کل ہم انشاءاللہ کعبہ شریف کی آبادی پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی معرفت نصیب فرمائے۔